بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی جو سورت، بلکہ سورت کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے اور اس سورت کا نام سورہ کافرون ہے. اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوتی ہے، اپنی نمازوں میں، نوافل میں اس سورت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اس سورت کا شان نزول کیا ہے اور دور حاضر میں یہ سورت امت مسلمہ کو کیا سبق دیتی ہے، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ بات سمجھ کر اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سورت کا جو شان نزول ہے، شان نزول کس کو کہتے ہیں پہلے ہم وہ سمجھتے ہیں. قرآن مجید کی جتنی بھی سورتیں ہیں، ہر سورت کے نازل کرنے کا ایک سبب ہے. یہ سورت کیوں نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کیوں اتاری، اس کی ایک وجہ ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم واقعتاً نبی ہو تو بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کون تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کے سوال کرنے کی وجہ سے سورہ یوسف پوری نازل فرمائی، جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے حالات اللہ تعالیٰ نے پورے تفصیل کے ساتھ بتایا چلا کہ ہر سورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، نازل کرنے کی وجہ ہوتی ہے. اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی
جس کے اندر بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کے کتنے بھائی تھے، ان کے ابا کا نام کیا تھا، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، کیا حالات پیش آئے. اور پھر اسی طریقے سے کفار مکہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طعنے کے طور پر کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے کوئی لڑکا نہیں دیا ہے، تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا بھی تو وہ انتقال کر گیا، لہذا اب تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی، ابتر. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس سوال پر اور اس طعنے پر ان کو جواب دینے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی، اور اس سورت کے آخر میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ تمہارا جو دشمن ہے، تمہارے سے جو نفرت کرنے والے لوگ ہیں، حقیقت میں وہی ابتر لوگ ہیں جن کی نسل آگے نہیں بڑھنے والی ہے. ابو لہب نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ. عجیب و غریب قسم قسم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے الفاظ کہے، برا بھلا کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی کہ ابو لہب تیری ہاتھ ٹوٹ جائیں. پتہ یہ چلا کہ ہر صورت کا ایک شان نزول نازل کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے. یہ جو سورہ کافرون ہے، یہ اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ستایا، ہر طریقے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی. کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کے بدن پر کچرا پھینکا گیا، کبھی آپ سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے پیٹھ پر رکھ دیتے، کوئی تو ملعون آ کر آپ کے چہرے پر تھوک دیتا، کوئی کنکریاں اٹھا کر آپ کے چہرے پر مار دیتا، کوئی نعوذ باللہ جادوگر اور ساحر کہتا، کوئی تو آپ کو شاعر کہتا. جسمانی تکلیف بھی دی گئی اور الفاظ کے ذریعے روحانی تکلیف بھی آپ کو دی گئی. اگر آدمی کسی کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، طعنہ مارتا ہے، تو اس آدمی کے بدن پر زخم نہیں ہوتا لیکن روح زخمی ہو جاتی ہے. ایسے ہی آپ کو جسمانی اذیت بھی دی گئی، روحانی طور پر بھی آپ کو ٹارچر کیا گیا. جب تمام ان کی کوششیں ان کو ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں تو ان میں سے کچھ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپس میں بیکار میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ ہم بلا وجہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں. یہ ان کی چال ہے، سازش ہے. آ کر کہتے ہیں کہ ہم بلا وجہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں. ہم ایک شہر کے رہنے والے، ہمارا خاندان آپس میں کئی سالوں سے ملا جلا ہے، ہماری پرانی دوستیاں ہیں، ہم کیوں بلا وجہ آپس میں دشمنیاں کر رہے ہیں؟ ہماری رائے یہ ہے کہ تم جس پروردگار کو مانتے ہو، ہم اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ ساتھ تمہارے رب کو بھی مان لیتے ہیں. ہم جس طریقے سے لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، یہ جو ہمارے بت ہیں، ان کو مانیں گے، ان کے سامنے بھی سجدہ کریں گے، ان کو بھی اپنا رب مانیں گے، اور تم جس پروردگار کی بات کرتے ہو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. ویسے بھی 360 رکھے ہوئے ہیں، ایک اور بڑھا لیتے ہیں. جس طریقے سے ان کو مان رہے ہیں تمہارے رب کو بھی مان لیں گے. تم کو کیا کرنا ہے؟ تم جس طریقے سے اپنے رب کو مان رہے ہو، ساتھ میں ہمارے معبودوں کو بھی مان لو. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان لوگوں نے کہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل
اے نبی آپ کہیے، کل کے معنی حکم کا صیغہ ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کہو، آپ کو کہنا چاہیے، آپ اگر کہہ لیں تو بہتر ہے، یہ نہیں، اللہ نے فرمایا آپ کہو، حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، قل اے نبی آپ کہیے، یا ایھا الکافرون کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کو نہیں مانتا، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو دعوت کا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوت دینے کا حکم دیا ہے، وہ سب سے پہلے تو یہی دیا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تم جن کو مانتے ہو میں ان کو مانتا ہی نہیں، اور تمہیں جو ڈھونگ رچ کر آئے ہو کہ ہم بھی تمہارے رب کو مان لیں گے، تم بھی ہمارے رب کو مان لو، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم ہمارے رب کو نہیں مانتے، تمہیں بس چال چلنے کے لیے آئے ہو اور سازش کرنے کے لیے آئے ہو، تم چاہے ہمارے رب کو مانو نہ مانو، میں تو تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا، کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم اپنے ان کافروں سے کہو، ان لوگوں سے جو آ کر کہہ رہے ہیں، ان کو واضح طور پر، کھلے طور پر علن اعلان کہہ دو کہ تم جن لوگوں کو مانتے ہو میں ان کو ہرگز نہیں مانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حکم دیا ہے، اور یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا، نہ تمہارے اعمال سے یہ بات ظاہر ہو کہ تم ان کو مانتے ہو، نہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ تم ان کو مانتے ہو، نہ کردار سے ظاہر ہو، نہ الفاظ سے ظاہر ہو، تم مانتے ہو مانو، نہ مانتے ہو نہ مانو، ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں، لیکن تم ہماری طرف سے کھلے طور پر یہ سمجھ لو کہ تم جن کو مانتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت اور اس کا حکم لوگوں کو دیا کہ تم اگر خدا کو مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو یہ بات ضروری ہے کہ تم کہو کہ اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مان لیں گے، کسی بھی چیز میں ہو، چاہے ذات میں ہو چاہے صفات میں ہو، اس کے ساتھ اگر کسی کو بھی شریک مان لیں گے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، مسلمان وہ باقی نہیں رہتا، مشرک بن جاتا ہے۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کو مان رہے ہو تو صرف اللہ کو ماننا پڑے گا، صرف اللہ کو ماننا پڑے گا۔ لوگ تمہیں دعوت دیں گے، لوگ تمہیں ترغیب دیں گے، لوگ تمہیں اپنی باتوں کو بنا کر سنوار کر تمہارے سامنے پیش کریں گے، جیسے آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ 22 جنوری کو جو ان کی مندر کی جو اپنا وہ پروگرام کر رہے ہیں، لوگ تم سے کہیں گے کہ اس دن ہماری طرف سے تم لوگ کو کچھ الفاظ بول دو، رام کے نام سے یا ان کے اور کسی معبود کے نام سے کچھ الفاظ بولنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ صورت ہمیں کھلے طور پر یہ دعوت دے رہی ہے کہ تم کافروں سے کہو کہ تم جن کو مانتے ہو ہم ان کو نہیں مانتے، اور اگر تم خدا کو نہیں مانتے ہو تو کچھ ہمیں فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ مانو، ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں، لیکن ہماری طرف سے کھلے طور پر یہ بات سمجھ لو کہ تم جن کو مانتے ہو ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور ہندوستان کے اندر، ہمارے اس بھارت دیش کے اندر جو قانون اور جو یہاں کے جو سنویدھان کے اندر جو چیزیں لکھی گئی اور بنائی گئی، جس کو ہر ایک بھارت کا رہنے والا شہری مانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، اس کے اندر چھوٹ دی گئی ہے کہ تم جن کو ماننا چاہتے ہو مانو، جن کو نہیں ماننا چاہتے نہ مانو، تم اپنے مذہب پر عمل کرو، وہ اپنے مذہب پر عمل کریں۔
جیسے ایک باغیچے کے اندر بہت سارے قسم کے پھول لگائے جاتے ہیں، ہر ایک قسم کا پھول، وہیں آپ کو گلاب بھی نظر آئے گا، وہیں اور دوسرے پھول بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس باغیچے کے اندر ایک ہی قسم کا پھول رہے گا تو پھر وہ باغیچے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ ہر ایک پھول وہاں رہنا چاہیے، ہر ایک قسم کی خوشبو وہاں سے آنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی ہیں وہ یہ سوچ کر دی کہ اس ہمارے بھارت دیش کے باغیچے میں ہر ایک پھول رہے، ہر ایک مہکتا رہے۔ آپ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے کو نہیں دبا سکتے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، تم جن کو مانتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن مجید کی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے۔ دوسری چیز، ہمیں اس دن کرنا کیا ہے؟ لوگوں نے تو بہت سارے پیغامات دیے، بہت ساری نصیحتیں کی کہ تم یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، لیکن علماء کرام نے، ہمارے بھارت دیش کے بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے جو نصیحت امت مسلمہ کو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی کہ اس دن 22 جنوری کو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ جس طریقے سے ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، خاص کر اس دن پورے دن بھر کی نمازوں کے لیے مسجد میں ویسے آئیں۔ دن بھر فجر سے لے کر عشاء تک ہر نماز میں ہماری مسجد بھری ہوئی ہو، ہر نماز میں ہماری مسجد بھری ہوئی ہو۔ صرف اس ایک دن کے لیے نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری پوری زندگی مسجد کو آباد کرنے والی بنے، لیکن خاص کر اس ایک دن ہم مسجد کو آباد کریں۔ ہر ایک محلے کا ہر ایک مسلمان مسجد کو آنے والا بنے۔ آنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ آنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہر ایک بندہ الگ الگ، میں اجتماعی کے طور پر نہیں بتا رہا کہ سب لوگ جمع ہو ایک آدمی دعا کریں، نہیں، ہر ایک بندہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور یہ کہے کہ اے اللہ، یقیناً یہ میرے اعمال کے، میرے غلط اعمال کا برا نتیجہ ہے، یہ میرے برے اعمال کا غلط نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی زندگی کو سدھارنے کا عہد کرے، اپنی زندگی کو بنانے کا عہد کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اے اللہ، ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا، کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو، سب مل جل کر بھائی بھائی کی طرح رہے۔ دن بھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ہر نماز میں دعا کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو۔ اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ، تمام ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، آپس میں محبت پیدا فرما، تکلیف دینے والا نہ بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور خاص کر ہمارے نوجوانوں سے یہ کہیں کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والے بنے۔ کہیں بھی کوئی قسم کی شرارت، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہونے دے، خاص کر ہمارے نوجوانوں سے، جس کی وجہ سے آگے چل کر نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے۔ کسی بھی قسم کی غلط قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی غلط قدم ہمارے نوجوان نہ اٹھائیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ مہینے یا کچھ دن پہلے ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، آپ اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ کو اٹھا کر کتابوں میں دیکھیں گے، آپ کو ملے گا کہ عام الفیل،
جس زمانے میں وہ ہاتھیوں کا واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا اسی سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے. آپ کے پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا. بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو بتایا. اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ کے نبی پیدا ہونے سے پہلے وہ جو ابرہہ نامی بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا کہ اس اپنے علاقے میں اس نے ایک مکان تعمیر کیا کعبۃ اللہ کی شکل کا. تعمیر کرنے کے بعد اس نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ دیکھو جس طریقے سے لوگ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں عبادت کے لیے، ویسے ہی لوگ ہمارے یہاں بھی آئے، ہم نے بھی ایک یوں کہہ لیں کعبہ بنایا ہے، وہاں آ کر وہاں بھی عبادت کریں. تو مکہ کے رہنے والے لوگوں میں ان لوگوں کو کسی کو بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں لوگ آتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اس کی ٹکر کا گھر اس نے بنایا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو ایک آدمی گیا مکہ سے جا کر، اس نے وہاں شرارت کی، جو بھی کیا. وہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ وہ مکہ کا رہنے والا آدمی آ کر ہمارے گھر کو تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارے معبد کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے کیا کیا، ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لیا، بڑے بڑے ہاتھی لے کر اس کے اوپر اپنے سپاہیوں کو، اپنے جنگجو لوگوں کو اس کے اوپر سوار کیا کرایا، اور وہ مکہ کی طرف چلا کہ چلو ہم جا کر ان کے کعبۃ اللہ کو توڑ دیں. وہ آیا، جب وہ قریب میں آیا تو مکہ کے باہر مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے. اس نے سب سے پہلے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا، اونٹوں کو، مکہ والوں کے اونٹوں کو اس نے اپنے قبضے میں لیا. جب اس نے قبضے میں لیا تو مکہ کے کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھو ایک بادشاہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کریں گے، اس نے ہمارے اونٹوں کو بھی پکڑا ہے، جاؤ اس سے بات چیت کرو، وہاں سے کچھ راستہ نکالو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے اس کے پاس گئے، کچھ لوگوں کو لے کر جا کر کہا کہ بھائی تو نے جو ہمارے اونٹ پکڑے ہیں ان کو چھوڑ دے، کیوں بلا وجہ ہمارے اونٹ پکڑا ہے، ہمارے جانوروں کو چھوڑ دے. وہ بادشاہ بڑا تعجب کہ بھائی یہ مکہ کا رہنے والا، مکہ کا سردار آدمی اور بیت اللہ کا متولی ہے، ہم بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اونٹوں کی بات کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بیت اللہ کی بات کرتا، کیونکہ وہ اس کا متولی ہے، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یہ بڑا عجیب آدمی اونٹوں کی بات کر رہا ہے. اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے پوچھا کہ بھائی تم تو بیت اللہ کے متولی ہو، تمہیں بیت اللہ کی بات کرنی چاہیے، تم اونٹوں کی بات کرتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ، اونٹ ہمارے ہیں، ہم اونٹوں کی بات کرتے ہیں، گھر اللہ کا ہے، وہ سنبھالنا بہتر جانتا ہے. وہ گھر جو ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بہتر جانتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے؟ وہ بادشاہ نے اونٹوں کا حوالے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے پورے مکہ میں اعلان کرا کہ بھائی کوئی بھی ان کے بیچ میں نہ جائے، سب لوگ اپنے گھروں سے نکلو، پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھو. سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے، جا کر پہاڑی کے اوپر بیٹھ گئے. یہ اونٹوں کو لے کر جیسے ہی بیت اللہ کے قریب میں آیا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، ابابیل کو وہاں سے بھیجا. وہ ابابیل کیا ہے، چھوٹا سا چڑیا، وہ اپنے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر اپنے پنجوں میں پکڑے ہوئے، چونچ میں ایک کنکر ہے، وہ آتے ہیں ہاتھیوں کے لشکر پر، وہ چھوڑ کر چلے آتے ہیں. ان کنکروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اور تاثیر رکھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کنکر وہ ہاتھی کے اوپر جو آدمی بیٹھا تھا اس کے سر کے اوپر گرتی، اس کے بدن کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے اندر جاتی، ہاتھی کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے پیٹ سے باہر نکل جاتی وہ کنکری. پورا کا پورا لشکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہوگا جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. گائے جب بھوسا چباتی ہے اس کے منہ سے جو گرتا ہے بھوسا،
ایسے پورا کا پورا لشکر تباہ و برباد. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرنا بہتر جانتے ہیں. ایسے ہی ہم بھی اپنے دل میں کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا, لوگوں نے سازش کر کے جو بھی کر کے اس کو گرانے کی کوشش کی, گرایا گیا, دوسری چیزیں تعمیر کی گئی, اب اس کی وہ اوپننگ کر رہے ہیں, جو بھی خوشیاں منا رہے ہیں. ہم اپنے محلے کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں. پورے ہندوستان میں اللہ کا گھر وہی ایک صرف اکیلا نہیں تھا, ہمارے محلے میں بھی اللہ کے گھر ہیں, یہ بھی اللہ کا گھر ہے. ہماری پریشانی سب سے بڑی کیا ہے؟ ہم اپنے محلے کی مسجد کو تو آباد نہیں کرتے, وہ آیتیں کی مسجد کے نام پر نعرے لگاتے. ہمارے گھر ہمارے محلے کی مسجد کو کون آباد کرے گا؟ آپ رات میں نکل کر دیکھیں نوجوان سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے نوجوان, میں بڑی عمر کے نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 9ویں 10ویں پڑھنے والے ہمارے معصوم لڑکے کیسی کیسی غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہیں. والدین نے موبائل دلا دیا, گویا کہ ان کے ہاتھ میں ناک سانپ لپیٹ دیا گیا ہے. اکیلے میں بیٹھ کر, لوگوں سے ہٹ کر, کہیں غیر آباد علاقے میں, ویرانوں میں, غلط قسم کی جگہوں پر جا کر بیٹھ رہے ہیں, غلط قسم کا نشہ کر رہے ہیں, غلط قسم کی چیزوں کے اندر مبتلا ہے. نہ نمازوں کا ان کو کچھ خیال ہے, نہ اور چیزوں کا کچھ خیال ہے. ان کی کون فکر کرے گا؟ یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے. ہم ان کو بتائیں کہ بھائی دین کیا ہے, دینداری کیا ہے, اللہ رسول کے احکامات کیا ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں, ان کے اوپر توجہ کریں, ان کو بنانے کی کوشش کریں, ان کو سدھارنے کی کوشش کریں. اس کا طریقہ ہم کیا اختیار کریں؟ اس کا طریقہ, سب سے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے, ماشاءاللہ ہماری مسجد میں گشت ہو رہا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, الحمدللہ اللہ کے فضل سے جماعتیں آ رہی ہیں, لیکن ہمارے محلے میں رہنے والے ہر ایک دیندار فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف گشت والے دن ہی گشت نہ کریں. جس دن گشت ہو رہا ہے اسی دن سب لوگ آئیں, گشت کریں, پھر ہفتہ بھر خالی ایسے نہ ہو. ہمارے محلے میں اگر تبدیلی لانا ہے, ہماری مسجد کو اگر 5 وقت نمازی کو 5 وقت نماز میں اب ہماری مسجد کو اگر بھرنا ہے, تو ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ بھائی 3-4 لوگ ہی مل کر نہیں, ہمارے دعوت کے جو اصول ہیں, جب ہم محلے کا گشت کریں تو انہی اصول کے مطابق کریں. لیکن ہم میں سے ہر شخص روزانہ کسی نہ کسی وقت میں اکیلا نکل جاؤں, اکیلا مجھے نکلنا ہے. نکلنے کے بعد دیکھیں کہ بھئی جہاں چند نوجوان بیٹھے ہوئے, ان کے پاس جاؤں, بیٹھوں, سلام دعا کروں, حال چال دریافت کروں, ان سے کہوں کہ بھئی ایک نماز کے لیے آپ مسجد میں آؤ. دیکھو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, آپ سینے پر پتھر رکھ کر سن لیں. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کڑوی لگے, لیکن ہمیں نوجوانوں کو مسجد کی طرف لانا ہے. میں اس بات کی دعوت دوں کہ بھائی آپ کون سی مسجد جانا چاہتے ہیں جائیں, لیکن نماز کے لیے ضرور جائیں. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ مسجد نمرہ ہی آنا ہے, نہیں, بس ہم کو اس گندگی سے ان لوگوں کو نکالنا ہے, مسجد والے ماحول میں پہنچانا ہے. ہم جب مسجد کے لیے نکلے تو کوشش یہ کریں کہ جیسی ہی اذان ہو میرا قدم مسجد کے باہر نکلے, گھر کے باہر نکلے باوضو. پہلے سے میں وضو کر کے تیار رہوں, جیسی اذان ہو میں گھر سے باہر نکلوں, چلتے چلتے جہاں بھی نوجوان ملے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت کے ساتھ ان کو مسجد میں لاؤ گے. بھائی 10 منٹ لگیں گے, آپ اللہ کے سامنے جھک لیں, سجدہ کر لیں, پھر اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بندے کو اس کی نماز برائی اور فحاشی اور غلط قسم کے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک نماز یہ برائی اور برے قسم کی چیزوں سے انسانوں کو روکتی ہے. آپ بس ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ میں نماز کو جا رہا ہوں, ہمارے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو مسجد میں لانے والا بنوں. ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے,
ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے، ان کو اس گندگی سے نکالنا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے. ان کو مسجد میں لانے والا بنو، نوجوانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والا بنو. ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے. اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے یقین کو مضبوط بنانا ہے. کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اب دیکھو الحمدللہ ہمارے محلے میں مستورات کے مدرسے کا قیام کیا گیا. اسی محلے میں آپ لوگ جانتے ہیں مستورات آ رہی ہیں. ابھی میں حضرت سے پوچھ رہا تھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا کتنی عورتیں آ رہی ہیں، تو متولی صاحب بڑے خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ 15-20 مستورات آ رہی ہیں. لیکن کیا ہمارے محلے میں صرف 15-20 مستورات ہیں؟ ہمیں اپنی عورتوں کو بھی دین سکھانا ہے، سمجھانا ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک مرد بنتا ہے تو وہ ایک فرد بنا. میں بنا تو اپنے اکیلے کے لیے بنا. عورت اگر بنتی ہے تو وہ خاندان کے لیے بنتی ہے، پورا خاندان اس سے بنتا ہے، سنورتا ہے. گھر کے بچے اس سے بنتے ہیں اور سنورتے ہیں. عورتوں کے اوپر بھی ہمیں محنت کرنی ہے کہ بھائی مستورات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں لا کر چھوڑنے کی فکر کریں کہ جاؤ سیکھو، دین سیکھو، اللہ اور رسول کے احکامات کو سیکھو. ورنہ پوری زندگی ان کی کیسے گزری. ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. مرد حضرات تو وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے، لیکن عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی ہیں، اپنے ناخنوں کے اوپر وہ کلر لگا رہی ہیں. بیچاریوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، وہ لگانے سے کیا ہوتا ہے. واللہ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو معلوم نہیں. وہ نیل پالش جس کو کہا جاتا ہے اپنے ناخنوں پر لگا رہی ہے. اس کے لگانے سے نہ ان کا وضو ہو رہا ہے نہ غسل ہو رہا ہے. وضو کر کے بھی بے وضو، غسل کر کے بھی ناپاک. اب ویسی ناپاکی میں وہ مصلی کے اوپر بھی کھڑی ہو رہی ہیں، کبھی وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، ویسی حالت میں ان کے روزے بھی ہو رہے ہیں. پوری زندگی اللہ ہماری حفاظت فرمائے ناپاکی کی حالت میں گزر رہی ہیں. ان کی ہمیں فکر کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ دین کیا ہے، دینداری کیا ہے، ان کو بتانا ہے. جاؤ وضو اور غسل کے مسائل سیکھو، وہ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ سیکھو، ان کو دینداری بتانا ہے. اس کے لیے ہم میں سے ہر فرد یہ کوشش کرے کہ میرے گھر کی ہر مستورات وہاں پہنچ کر علم دین حاصل کرنے والی بنے. اور اس کے علاوہ اور ایک بات سننے میں آئی کہ جو لڑکیاں کالج جانے والی یا اسکول جانے والی ہیں، ان کو وہاں پہنچنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، کیونکہ دوپہر میں 3 بجے سے لے کر عصر تک، 3:30 سے عصر تک وہ مدرسے کا وقت ہے. اب وہ بچیاں بیچاری اسکول میں رہتی ہیں، واپس آنے کے بعد آنے تک اس مدرسے کا وقت ختم ہو رہا ہے، ان کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا. تو الحمدللہ اور ایک انتظام ذمہ داروں نے کیا، مغرب کے بعد بھی مدرسہ چلے گا. وہاں مستورات کو، ہماری بچیوں کو بھیجنے کی فکر کریں، وہاں بھی وہ آئیں، آ کر دین سیکھیں. نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے دین کو بنانے کی ضرورت ہے، ان کے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی کسی غیر سے نکاح کر رہی، شادی کر رہی ہے، کورٹ میرج ہو رہا ہے، رجسٹر میرج ہو رہا ہے. دیندار گھرانے کی لڑکیاں غیروں کے نکاح میں جا رہی ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دین کی پاکیزگی کیا ہے، دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نورانیت رکھی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے محلے کی ہر لڑکی دیندار ہو، ہمارے محلے کا ہر لڑکا نمازی ہو، دیندار ہو. ہمیں فکر کرنا ہے. اسی محنت کے لیے جماعتیں آ رہی ہیں، ان کے بھی ہمیں بھرپور ساتھ دینا ہے، ان کو لے کر ملاقاتیں کروانا ہے اور ان کو وقت دینا ہے کہ بھائی 10 منٹ میں آپ کو دوں گا، آپ چلو نوجوانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ہم میں سے ہر فرد یہ کوشش کرے. یہ کوششیں ہوگی، آج ہمارا پہلا قدم ہوگا. دیکھو بڑے لوگ فرماتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ پائے کا پتھر بننا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی شاندار عمارت بنائی گئی، 8 فلور 10 فلور کی عمارت بنائی گئی، پورا دار و مدار کس پر ہے؟ فاؤنڈیشن کے اوپر. حالانکہ وہ نظر نہیں آتا. فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا اوپر کی بلڈنگ اتنی مضبوط اور طاقتور.
جو پتھر کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے وہ پتھر ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ مضبوط ہے اوپر کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم کو اوپر کی بلڈنگ نہیں بننا ہے، فاؤنڈیشن کا پتھر بننا ہے کہ ہم جتنے مضبوط ہوں گے آنے والی نسل ہماری اتنی ترقی کرے گی۔ ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ ہمارے یقین کو مضبوط